دوستوں آپ ابھی تک میری ساری ریلیز کی ہوئی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اور خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہوئے آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ پشاور سے میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بھائی راحت پرویز نے، جو ایڈرس کالج میں بہت گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ فرشتوں کے بارے میں ویڈیوز بنائے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں بہت سارے ابہام ہیں، اور ہم بہت سارے دوست اکٹھے ہو کر جب بائبل کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، تو اس بارے میں بہت سارے ابہام ہیں جو ابھی دور ہونے چاہیے۔ اور میرا دل پرویز بھائی خوشی سے لبریز ہے کہ نوجوان آپ سارا گروپ جو ہے وہ بائبل کے ساتھ جڑے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ اور یقینی طور پر یہ وقت بھی ہے کہ نوجوانوں کو خدا روح پاک اور یسوع جی کے ساتھ جڑنا ہے، بائبل کے ساتھ جڑنا ہے، بائبل کی حقیقتوں کو جاننا ہے۔ یہ وقت آخری وقت ہے، اور اس آخری وقت میں نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا ہے، اور ان کو بائبل کے ساتھ جڑنا بھی ہے، بائبل کی حقیقتوں کو جاننا ہے کہ آج ہماری بحیثیت مسیحی ہماری کیا خدمات ہیں، اور ہمیں کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے اور روحانی ذمہ داریوں کو زیادہ طور پر پورا کرنا ہے۔ اور خاص طور پر یہ بھی ہے کہ ہمیں خود کا اس دنیا میں آنے کا جو ہے وہ مقصد بھی معلوم کرنا ہے کہ کیوں کر رب کریم ذوالجلال نے ہمیں فرشتوں سے کچھ ہی کم بنایا ہے۔ یہ کیونکہ ہماری نجات اور بخشش کو لے کر خداوند یسوع مسیح اس حد تک سیریس ہیں، اور سچائی سے وہ سچے خداوند ہیں اور وعدے کے سچے خداوند ہیں، اور وہ اس حد تک ہماری بخشش، ہماری نجات کے لیے وہ اس قدر سیریس ہیں کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اس جہاں میں بھیجا، اور ہماری نجات اور بخشش اور ہماری روحانی ترقی کے لیے انہیں بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ اور وہ قربانی جو ابراہیم سے ادھوری رہ گئی تھی، وہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر آ کر میری اور آپ کی خاطر جو ہے وہ پوری کی۔ اور موریا کے پہاڑ پر جو قربانی ابراہیم سے رہ گئی تھی، وہ خدا نے کلوری کے پہاڑ پر آ کر اس کو پورا کیا۔ اور کس کے لیے کیا؟ میرے اور آپ کے لیے کیا۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آپ سب دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیوز کو، بلکہ اس ویڈیوز کے تمام پارٹس کو آپ بہت غور سے اور پورے دھیان سے دیکھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا، اور اسے یہ سوچ کر دوسروں تک شیئر کیجیے گا کہ یہ تمام ویڈیو اس کے بنانے میں آپ سب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کردار ہے، تاکہ وہ علم، وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہمارے علم اور نالج میں آئی ہیں، اس سے دوسرے بھی مستفید ہو سکیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسی ویڈیو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، یقینی طور پر بہت سے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے، اور آپ میں سے بہت ساروں نے اسی حوالے سے کچھ ویڈیوز ملاحظہ کی ہوں گی، ضرور دیکھی ہوں گی، لیکن میں آپ کو دعوے سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنا گہرا بید مکاشفہ سے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اپنے تمام بندوں کو دیا ہے، اور مجھ حقیر ناچیز کو بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا نے، یسوع المسیح جی نے اور روح پاک نے یہ سب کچھ مجھ حقیر اور مجھ بے وجود اور بہت چھوٹے انسان پر جو ہے یہ ساری چیزیں واضح کی ہیں۔ اور کلام مقدس میں سے وہ سچائیاں اور وہ راز جو آج تک مجھ پر بھی آشکارا نہیں تھے، وہ آشکارا ہوئے۔ اور بہت شکریہ راحت بھائی، آپ کی وجہ سے جب میں اسٹڈی کرنے لگا تو
پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک یہ فرشتوں کے بارے میں جو پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور رہیں گے، وہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے بھی جاننے کا موقع ملا، اور یہ ویڈیو اسی سلسلے کا پہلا پارٹ جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ویڈیو کی تیاری میں عرق ریزی کا یہ حال تھا کہ یقین کریں کہ بہت سے دنوں تک مجھے کسی اور چیز کا بھی ہوش نہ رہا، اور اس کی تیاری جو ہے پہلی قسط کی تیاری ہی، اور باقی آگے آنے والے دنوں کے لیے تیاری میں جتنا ٹائم خدا یسوع المسیح نے مجھے دیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کو میرے اور آپ کے لیے جو ہے آپ کی دعاؤں سے ہی یہ مکمل ہونے پائی ہے۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو کس لیے اور کیوں بنایا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فرشتوں کی کتنی اقسام ہیں، اور ان فرشتوں میں سے کون سے فرشتوں کی کیا کیا ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ہیں، اور کون کون سے فرشتے کس کس حیت کے، یعنی ان کی جسمانی ساخت کیا ہوتی ہے، وہ کس حیت کے ہیں، اور وہ کس طرح ٹریول کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ وہ خداوند کے حضور کس وقت اور کس طرح پیش ہوتے ہیں۔ اور خداوند، میں آپ کو ایک بڑی بائبل میں سے ہی بتاؤں گا کہ خدا کس طرح ان کی سرزش کرتے ہیں اور کس طرح سزا دیتے ہیں ان کو دیے ہوئے کاموں کی، ان کے دیے ہوئے ڈیوٹیز کو۔ جب وہ کوئی فرشتہ پورا نہیں کرتا تو اسے کس طرح سے ڈانٹا جاتا ہے، ان کی سرزش ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری میں نے تمہیں دی، تم نے یہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی۔ ہم ان ویڈیوز میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا فرشتے از خود کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، اور کیا پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے کام، رتبے اور ذمہ داریاں ایک سی ہیں۔ ہم یہ بھی آگے چل کر ان چیزوں میں دیکھیں گے کہ کیا انسانی آنکھ فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے اور پہچان سکتی ہے، اور کیا فرشتے انسانی روپ دھار سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، فرشتے جو ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سے مقدس فرشتے ہیں جو آئے زمین پر، انہوں نے انبیاء کرام سے، انسان سے باتیں کی، لیکن بائبل ہی میں ہے کہ شیطان بھی نورانی فرشتے کا روپ دھار کر آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ کچھ ایسی روحیں جو ناپسندیدہ روحیں ہیں، وہ بھی روپ دھار کر آپ کے پاس آ سکتی ہیں اور آپ کو کلام سے اور آپ کے خداوند سے بھٹکا سکتی ہیں اور دور ہو سکتی ہیں۔ ایک بہت اہم سوال کیا جاتا ہے اور سب کے ذہن میں ہے، کیا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں؟ اور یہ سب اسی طرح کے بہت سارے سوال ہیں جن سوالوں کو یہاں پر اس تمام فرشتوں کی ویڈیو سیریز میں کلام مقدس میں سے دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس بہت نالج ہے۔ یقین کریں، جب میں گیت بھی لکھتا ہوں تو وہ گیت میرے نہیں ہوتے ہیں۔ جب کسی بہن بھائی کو گیت چاہیے ہوتا ہے تو میں پاکیزگی کی حالت میں خداوند سے مانگتا ہوں، یسوع جی سے مانگتا ہوں، یسوع جی دے دیتے ہیں اور میں کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں۔ میری صرف اتنی حیثیت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو فرشتوں کے بارے میں معلومات کا ایک سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یقین کریں اس میں بھی خداوند اور یسوع جی کی روح پاک کی رہنمائی نہ ہوتی تو یہ میں کبھی بھی نہیں بنا سکتا تھا اور کبھی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور میں راحت بھائی ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہم
یہ اس اہم ترین چیز کے بارے میں، کیونکہ مکاشفہ جب ختم ہونے جا رہا ہے، مکمل ہونے جا رہا ہے اور شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس جہاں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، تو وہاں پر فرشتوں کا بہت اہم کردار ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے آنے والی چیزوں میں، آنے والے دنوں میں ہم یہی سب کچھ دیکھیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس بھی فرشتوں کے بارے میں کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس باکس میں لکھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ خدا مجھ سے مانگ کر اس کا جواب دے سکوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور اس چیز کو شروع کریں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس وقفے میں میری پیاری بیٹی یروشا سلامت کا نیا گیت یسو شکر کرا وہ ریلیز ہو گیا ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، آپ روحانی برکت حاصل کریں گے۔ اس گیت ایک کمپوزیشن مجاہد جوزف نے بنائی ہے اور یروشا بیٹی نے گائی ہے۔ یقینی طور پر جب آپ اس گیت کو سنیں گے تو آپ بہت برکت حاصل کریں گے۔ جی، تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کم بنایا ہے، تو ہماری اہمیت تو اپنی جگہ ہے، اور جب ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے کردار، اپنے کاموں اور اپنے اعمال کے وسیلہ سے ہم خدا کے حضور فرشتوں کے مانند ہوں گے، اسی لیے خدا نے فرمایا کہ خدا نے انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کم بنایا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کے علم کے لیے میں بات کر دوں کہ بے شک زبور 8 میں ہے، ٹرانسلیشن کی تھوڑی سی شاید مسٹیکس ہو کہ وہاں پر کہا گیا کہ خدا سے کچھ ہی کم بنایا ہے، لیکن جب ہم انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو زبور 8 میں وہاں پر ہے کہ فرشتوں سے کچھ ہی کم بنایا ہے۔ پھر بابا پالوس رسول بھی عبرانیوں میں جب اسی زبور 8 کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے کچھ ہی کم بنایا ہے۔ تو ہم جو آنے والے وقتوں میں خدا یسوع المسیح میں کے پاس نئے یروشلم میں ہم فرشتوں کا درجہ حاصل کر جائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بھی ہم سمجھیں اور اس سمجھ کے مطابق چلیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سنڈے اسکول سے لے کر آج تک ہم صرف 2 فرشتوں کے بارے میں زیادہ تر ہمیں بتایا گیا، جبرائیل فرشتے کے بارے میں اور مکائل فرشتہ کے بارے میں، اور ہم بچپن ہی سے اور سنڈے اسکول سے انہی 2 فرشتوں کے بارے میں کہانیاں سنتے رہے، اور ہمارا علم بھی بس انہی 2 فرشتوں تک انہی 2 فرشتوں تک محدود رہا۔ لیکن جب بائبل کا بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو پتہ چلا کہ فرشتوں کے بارے میں پوری طرح جاننے کے لیے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کی اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم نے جو فرشتوں کے مانند ہو جانا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرشتوں کی بھی سرزش ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی سزا ملتی ہے، فرشتے بھی خداوند بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ ذمہ داری دی، میں نے تمہیں یہ والی ڈیوٹی دی، تم نے کیوں پوری نہیں کی؟ اور پھر ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ خداوند کس طرح سے ان کو بلاتے ہیں اور کس طرح سے ان کے لیے سزا کا حکم ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ جو سمجھ آئی، یہ خداوند یسوع جی کی مدد اور روح پاک کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ خداوند یسوع جی اور روح پاک سے رہنمائی اور مدد کے لیے جب درخواست کی تو سب کچھ خود بخود سامنے آتا چلا گیا۔ اب فرشتوں کی اقسام کے بارے میں بات کروں تو یہودیوں اور
مسیحوں کے مابین فرشتوں کے بارے میں بہت ساری کتابیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری روایات ہیں. تو کہیں پر 12 قسم کے فرشتے، کہیں 9 قسم کے فرشتے، کہیں 4 قسم کے فرشتے، اور کہیں 7 قسم کے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن چلیے ہم سب سے پہلے 3 فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے کام کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جبرائیل فرشتے کو. جبرائیل فرشتے اور اس کے متحد جو ہزاروں فرشتے ہیں. یاد رکھیے وہاں پر باقاعدہ طور پر مختلف اقسام کے جو فرشتے ہیں ان کے اوپر ایک کمانڈر ہوتا ہے، لیکن ان سب کا ایک کمانڈر ان چیف بھی ہے، اور وہ کمانڈر ان چیف میرے اور آپ کے مسیح بھی ہیں، اور پھر خدا باپ ہیں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع جی خدا باپ سے ہیں، خدا باپ یسوع جی سے ہیں، وہ ایک ہیں، وہ 2 نہیں ہیں. اور اس بات کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں بھی مل جاتا ہے. تو جبرائیل فرشتے اور اس کے انڈر جو لاکھوں فرشتگان ہیں ان کا کام پیغام رسانی کا ہے. خدا کے تخت سے جو خوشخبریاں، جو پیغام، جو جواب وہاں سے جاری ہوتے ہیں، وہ پیغام جبرائیل فرشتے اور اس کے متحد فرشتے جو ہیں وہ زمین پر پہنچاتے ہیں کہ وہ جلد از جلد فرد، گروہ، قبیلے، قوموں اور ملکوں تک پہنچائیں. اور یہی ان کی ذمہ داری ہے. اور زمین سے بھی یہی فرشتے آپ کی دعاؤں کو لے کر، ہم سب کی دعاؤں کو لے کر آسمان تک جاتے ہیں اور وہاں سے جواب لے کر جلد آتے ہیں. دانییل کی دعاؤں کا جواب بھی جبرائیل نے دیا. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں دانییل 9 باب اور 21 آیت میں لکھا ہے کہ میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی. اور پھر 3 ہفتوں کے بعد دانییل 10ویں باب میں ایک مرتبہ پھر اپنے دیکھے گئے ایک بھیانک خواب کے مستقبل کے حوالے سے دیکھتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے. وہ ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جو بہت دور کا ہے، فیوچر کا ہے، مستقبل کا ہے، لیکن وہ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ سوچتا ہے. تو اس خواب کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس خواب کے بارے میں سوچتا اور خداوند سے سمجھنے کے لیے طلبگار ہوتا ہوں. یعنی وہ جو خواب دیکھتا ہے دانییل، وہ خداوند سے جواب مانگتا ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے. تو دانییل کی 10ویں باب کی 12ویں اور پھر 13ویں آیت میں جبرائیل فرشتہ دوبارہ سے دانییل کے پاس اور کہتا ہے کہ تیری دعا بہت اہم ہے، کہ تیری دعا اسی دن سن لی گئی تھی، لیکن فارس کی مملکت کے موکل، اور انگلش بائبل میں اس موکل کو پرنس کہا گیا ہے کہ فرشتوں کو پرنس کا درجہ حاصل تھا. جب میرے اور آپ کے مسیح بادشاہ ہیں تو ان کو شہزادوں کا رتبہ حاصل تھا، لیکن فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر مکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا. دیکھیں یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ہر ملک، ہر قوم، ہر شخص کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، ہر قوموں کے لیے. اس کے لیے بائبل میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قوموں کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں. اور پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا بائبل میں کہ تو کسی انسان کو اس کی صورت کو برا نہ کہے، کیونکہ اس کا فرشتہ ہر روز خداوند کا منہ دیکھتا ہے. جی جناب، تو ہر ایک فرد کے لیے بھی فرشتہ ہے. خداوند ہماری دعاؤں کو سن لیتے ہیں، اسی لمحہ ان کے حضور پہنچ جاتی ہے. لیکن ہم نے مانگنا کیا ہے کہ خداوند سب کی دعائیں سنتا ہے، اور جو سچائی سے مانگتے ہیں
ان کی زیادہ سنتا ہے۔ تو ہمیں سچائی سے خدا سے مانگنا چاہیے اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات دیری ہو جاتی ہے۔ اور دیری کیوں ہو جاتی ہے؟ وہی آپ کو دانیال جو ہے 10ویں باب میں مل جاتا ہے کہ جو جبرائیل فرشتہ آ کر دوبارہ سے دانیال کو کہتا ہے کہ تیری دعا کا جواب اسی دن جاری ہو گیا تھا، آرڈر اسی دن جاری ہو گیا تھا، لیکن درمیان میں ٹریفک کا خلل اس طرح سے پڑا، یعنی شیطان نے اسے روکے رکھا۔ لیکن پھر جو لڑاکا فوج کا کمانڈر ہے مکائل فرشتہ، وہ اس کی مدد کو آیا، یعنی اتنا پاورفل فرشتہ تھا فارس کا فرشتہ کہ وہ خداون کے حکم سے جاری کی ہوئے جواب کو اس تک نہیں پہنچانے دے پا رہا تھا۔ 21 دن تک جبرائیل نے مقابلہ کیا، لیکن پھر مکائل فرشتہ آیا اور اس نے جبرائیل کو فارس کے فرشتہ سے چھڑایا اور وہ اس کا جواب لے کر گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مکائل مقرب فرشتے کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جی ہاں، یہ سارے جو ہیں یہ مقرب فرشتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ خداوند کی ایک جنگجو فوج ہے جس نے آخری وقت میں آ کے لڑنا بھی ہے، جو پرانے عہد نامہ میں لڑتی رہی۔ ٹھیک، تو خداوند کی جو جنگجو فوج ہے، مکائل مقرب فرشتہ اس فوج کا کمانڈر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جہاں جہاں خداوند کے فرشتوں نے اسرائیل کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا تھا، یا پھر مصر میں مصری پہلوٹوں کو مارا، جانوروں کے پہلوٹے کو مارا، موسیٰ اور داؤد کے زمانے میں جب اسرائیلیوں کا قتل عام ہوا جس کا حکم خداوند کے تخت پر سے جاری ہوا تھا، تب بھی اسی جنگجو فرشتوں نے حکم پر عمل کیا اور ان کا کام خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ کہا مارو، مار دیا، کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، کہا رک جاؤ تو رک گئے۔ دیکھیں جی، خداوند کی لڑائی کے لیے بھی الگ سے فوج ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، خداوند کی فوج کے لیے بھی ایک باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں جو لڑائی کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں جس وقت پطرس سردار کاہن کے ایک شخص کا کان اڑاتا ہے تو وہ اس کا کان دوبارہ جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی تلوار میان میں رکھ، میں اگر چاہوں تو آسمان سے 12 ٹمن فرشتوں کے ابھی آ جائیں، اور ایک ٹمن میں 1 کروڑ فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب آپ سوچئے کہ وہ صرف 12 ٹمن جب بلا رہے تھے تو اور کس قدر کتنے فرشتے نہیں ہوں گے کہ 1 ٹمن میں 1 کروڑ فرشتہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم پہلی تواریخ اس کا 12 باب اور 22ویں آیت دیکھ لیتے ہیں، جب مرقوم ہے کہ بلکہ روز بروز لوگ داؤد کے پاس آتے گئے، یہاں تک کہ خدا کی فوج کی مانند ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ اور پھر پہلی تواریخ کے 14ویں باب کی 15ویں آیت میں داؤد سے فرماتے ہیں کہ جب تو توت کے پیڑوں کی پھنگیوں پر چلنے کی سی آواز سنے تب لڑائی کو نکلنا، کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطینیوں کے لشکر کو مارنے کے لیے نکلا ہے۔ مطلب یہاں بھی خدا نے اپنی فوج کو داؤد کی فوج کے آگے آگے روانہ کیا۔ پھر جب داؤد پہلی تواریخ کہ 21ویں باب میں اسرائیل کو گننے کی غلطی کرتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے، اسرائیل کو گننے کی غلطی کی داؤد نے اور اس کی سزا بھی ملی۔ تو سزا کے طور پر خدا نے اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور 15ویں آیت میں ہے کہ خدا نے ایک فرشتہ یروشلم کو بھیجا کہ اسے ہلاک کرے، اور جب وہ ہلاک کرنے ہی کو تھا تو خداوند دیکھ کر اس بلا سے ملول ہوا اور اس ہلاک کرنے والے فرشتہ سے کہا کہ بس اب اپنا ہاتھ کھینچ،
اور داؤد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمان و زمین کے بیچ خدا کے فرشتہ کو کھڑے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو یروشلم کی طرف بڑھی ہوئی تھی۔ آگے چل کر ہم مکائل فرشتے اور اس کی فوج کے حوالے سے مزید بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے مکائل فرشتہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے اور خداوند کی طرف سے لڑائی کرتا ہے۔ تیسری قسم جو ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں رفائیل فرشتہ۔ اس فرشتے کا ذکر پرانے عہد نامہ میں کہیں موجود نہیں ہے، لیکن اس فرشتے کا ذکر 2 کتابوں میں موجود ہے۔ ایک تو حنوک کی کتاب میں ہے۔ حنوک کی کتاب چونکہ بعض وجوہ کی بنا پر وہ بائبل میں شامل نہ کی گئی، اس میں رفائیل فرشتے کا بہت زیادہ ذکر وہاں پر موجود ہے۔ اور دوسری بک آف توبت ہے، TOBIT توبت ہے، لیکن یہ دونوں کتابیں بائبل میں شامل نہیں کی گئیں، اور یہ دونوں جوئش اس میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں اور بہت حد تک اس کو مانا بھی جاتا ہے۔ اور ان کے مطابق رفائیل فرشتے کو شفا کا فرشتہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ذمہ خداوند کی طرف سے ہیلنگ کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو ہیلنگ کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اور جسے یہودی ٹریڈیشن کے طور پر، روایات کے طور پر، کسٹم کے طور پر ایک تالاب کا ذکر کرتے ہیں، نئے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اور جو تالاب کے پانی کے اندر نئے عہد نامے میں کیا ہے خدا یسوع المسیح کے زمانے میں، کہ جو اس تالاب کے اندر پہلے اتر جاتا تھا، خدا کا فرشتہ مقررہ ٹائم پر وہاں پر آتا، پانی کو ہلاتا اور وہ اس کو شفا ملتی تھی۔ تو وہ حنوک کی کتاب، بک آف توبت، اور یہودی کسمز کی بہت ساری کتابوں میں اس رفائیل فرشتے کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی حوالے سے یوحنا 5 باب اور 2 سے 8 آیت تک بائبل مقدس میں اسے بیت حسدہ کہا گیا۔ بیت حسدہ میں تالاب کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن حنوک کی کتاب میں اس فرشتے کا ذکر بہت زیادہ اور بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ بہت سارے فرشتوں اور بہت سارے فرشتوں کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہم جوں آگے بڑھتے جائیں گے، ہمیں نئی نئی باتوں کا علم ہوتا چلا جائے گا۔ شروع میں جیسے میں نے تمہید کے طور پر بہت سارے سوالوں کا ذکر کیا، اب موقع ہے کہ ہم ان کے جوابات بھی دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آخر خدا کو فرشتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ فرشتے، یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آسمان و زمین بنانے سے پہلے ہی فرشتے موجود تھے، اور ان سارے فرشتوں کا کام خداوند کے حضور میں موجود رہنا ہوتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی کنگڈم، یعنی کسی بھی بادشاہت کے قیام اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے لیفٹ رائٹ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مشیروں کی، صلاح کاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے بنانے سے پہلے خداوند نے فرشتگان کو بنایا، اور ان میں سرافیم جو 6 پروں والے فرشتے کہلاتے ہیں، جن کا ذکر یشعیاہ کی کتاب اس کا 6 باب اور 2 آیت میں ملتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے۔ اردو میں بازو لکھا گیا، انگلش میں ان کو ونگز یعنی پر لکھا گیا، اور ہر ایک 2 سے وہ اپنا منہ ڈھانپے تھا، 2 سے پاؤں اور 2 سے اٹھتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاعل، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ جیسا کہ قبل از میں نے کہا کہ فرشتوں کو بنانے کا مقصد ایک روحانی اور آسمانی سلطنت بنانا تھا۔ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، نباتات وغیرہ سے قبل آسمانی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ جب زمین کو بنایا گیا تو اسے پہلا دن کہا گیا، تو خداوند کہاں تشریف فرما تھے؟ خداوند اپنے تخت پر تشریف فرما تھے، اس تخت پر جہاں پر خدا کی سلطنت قائم ہے، جہاں پر یہ سارے فرشتگان پہلے سے موجود تھے۔ اس لیے جو ہے جب یہ سب کچھ بن گیا، اور ہر چیز یعنی ہوا،
پانی، بادل، بارش، اندھیرے، برف، آگ، خوراک، مری، بیماری، طوفان، گرج، آواز اور غرض ہر شے بن گئی تو ہر شے پر الگ الگ فرشتے کو مقرر کیا گیا۔ زمین اور آسمان بنانے کے بعد 6 دن میں جو کچھ بنایا گیا اس میں سے ہر چیز پر ایک ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہے۔ پیغام رساں اور شافی فرشتے بھی بنا دیے گئے، جنگجو فرشتے بھی بنا دیے گئے، لڑاکا فوج، مکائل کے زیر اہتمام جو ہے ایک مضبوط آسمانی فوج تشکیل دی گئی۔ اب خدا اور ان سب کے درمیان ایک میڈیٹر فرشتہ تھا۔ یہ بڑی دلچسپ ایک کردار ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، اور جانے انجانے میں ہم خدا سے بھی زیادہ اسی کا نام لے لیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے لیکن باتوں میں ہم کچھ بھی کہہ جاتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں یہ بہت شیطان ہے، یہ بہت شیطانی کرتا ہے۔ یہ الفاظ استعمال مت کیجیے۔ آپ کے گھر خداوند کی طرف سے بیٹا آیا، بیٹی آئی، اس کی برکت آئی، اسے شیطان مت کیجیے۔ شیطان کچھ اور ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ یہ دیکھیں جی، اس کو میرا نام دیا جا رہا ہے۔ شیطان خوش ہو رہا ہے کہ اس کو اس کا نام جو ہے وہ اس کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو جناب والا یہ چیزیں بات کریں۔ چلیں، اب خدا اور ان کے درمیان ایک میڈیٹر فرشتہ، ایک درمیانی فرشتہ بھی بنایا گیا، لیکن جب اس کے دل میں غرور سمایا، یاد رکھیں وہ اپنے آپ کو بہت ہی چیز سمجھنے شروع ہو گیا۔ حزقیل 28 باب کی مکمل تلاوت ضرور کیجیے گا۔ میری آپ کو صلاح ہے کہ حزقیل کا 28واں باب جو ہے وہ مکمل طور پر لوسیفر کے بارے میں۔ لوسیفر کا لفظ جو ہے بائبل میں موجود نہیں ہے، لیکن لوسیفر جو ہے گریک سے آیا، پھر انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا اور اس کا مطلب شیطان ہی ہے۔ تو اس کا 28واں باب حزقیل کا ضرور تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 19ویں آیت تک اسی فرشتے کے بارے میں ہے، جسے بعد میں اس کے باغی فرشتوں کے ساتھ آسمان سے گرا دیا گیا اور اسے لوسیفر کا نام دیا گیا۔ اور لیکن 28ویں باب کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا۔ میڈیٹر فرشتہ تھا، بہت بڑی پاور تھی، تمام فرشتوں کا کمانڈر تھا، بہت زیادہ اختیار تھا زمین پر۔ جب ہمیں بھی اختیار ملتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ لیتے ہیں۔ یہی غلطی اس فرشتے نے کی۔ اسے درمیانی بنایا گیا، اس کو پاور دی گئی، اور اس کو خدا نے اپنا ایک بڑا، تمام فرشتوں پر، اپنی آسمانی مخلوق پر ایک بڑا درجہ دیا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ سمایا۔ کیا ہے؟ 28ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں، اور وسط بحر میں، یعنی سمندروں کے بحر میں، اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل اللہ کا سا بنایا، یعنی خدا کا سا بنایا۔ لیکن انگلش ٹرانسلیشن میں چھوٹی جی کے ساتھ لکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ دیوی دیوتاؤں کے لیے جب ہم گاڈ لکھیں تو وہ چھوٹی، جانے میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم رب الفاظ کو بھی گاڈ لکھتے ہوئے چھوٹا جی استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹا جی کبھی استعمال نہ کیجیے۔ خدا کے لیے کیپٹل جی استعمال کریں، چھوٹا جی دیوی دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ اب وہ تو فرشتہ تھا، انسان کیسے ہو گیا؟ خدا نے اسے اس کے درجے سے ہٹا دیا، زمین پر گرا دیا آدم کی طرح، اور
اس سے وہ سارے اختیارات لے لیے گئے۔ اور انگریزی کی بائبل میں اور بھی دلچسپ ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ بیکاز یور ہارٹ از پراؤڈ اینڈ یو ہیو سیڈ آئی ایم اے گاڈ، چھوٹی جی، آئی سٹ اوور دا I sit on the seat of the seas, yet you are but a man, no God۔ پھر چھوٹا جی ہے، اور آگے 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ ارے واہ، یہ درجہ تھا اس کا، باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ یہی سب چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اس کے دل میں غرور سمایا، اور اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا بناؤں گا، اور بائبل میں ہے ستاروں سے بھی اونچا بناؤں گا۔ لیکن بہت ساری سزاؤں کے ساتھ 16ویں آیت میں پھر خدا فرماتے ہیں، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا۔ او مائی گاڈ، کس قدر لفظ خداوند نے استعمال کیا کہ میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا۔ یاد رکھیں، جو پاک ترین مقام پر فرشتے رہتے تھے وہ سب کروبی فرشتے تھے۔ لوسیفر بھی ایک کروبی فرشتہ تھا، اہم ترین فرشتہ تھا۔ خدا 16ویں آیت میں فرماتے ہیں، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے میں نے فنا کر دیا، کیونکہ یہ وہیں رہتا تھا۔ دیکھیں، جب خیمہ اجتماع کو کھڑا کیا گیا اور اس کا پاک ترین مقام بنایا گیا، تو اس کے پاک ترین مقام کے پہلے پردوں کے اوپر کروبی فرشتے بنائے گئے، اور پاک صندوق کے اوپر بھی کروبی فرشتے، 2 کروبی فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوئے جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس باغی فرشتوں کو آسمان پر سے پھینک دیا گیا، تو جس زمین کو خدا نے 6 دنوں میں بنایا تھا، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، تو کیا ہوا؟ بہت اہم ترین بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو شاید آپ نے نہ سنی ہو، یا شاید بہت کم لوگوں نے سنی ہو۔ جس خوبصورت زمین کو خدا نے بنایا تھا، لوسیفر نے، شیطان نے اسے تباہ کرنے کا پلان بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ چونکہ وہ مکمل، یاد رکھیں، لوسیفر کے پاس، شیطان کے پاس مکمل علم اور دانش تھی، وہ ان ساری چیزوں سے معمور تھا، وہ خداوند کے سارے کاموں کو جانتا تھا، وہ خداوند کے سارے ارادوں سے واقف تھا، اور اسے خداوند کے اگلا جو منصوبہ تھا اس کا بھی بخوبی علم تھا کہ اب اس دھرتی پر انسان بسیں گے۔ وہ کیسے علم و دانش اور وجدان سے بھرا تھا، دیکھ لیتے ہیں۔ حزقیل 28ویں باب کی 3 آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے، دیکھ تو دانییل سے زیادہ دانش مند ہے۔ دانییل، جس کو علم اور حکمت کا ایک خزانہ حاصل تھا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھ تو دانییل سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ یہ ہے لوسیفر کا مقام، جو اسے آج بھی حاصل ہے۔ وہ آج بھی اذہان کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ آج بھی بندے کو خدا کے راستے سے ہٹا دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایک جان نہیں لے سکتا۔ باقی دوبارہ سے میں پڑھ دیتا ہوں، اس کو دیکھیے لوسیفر کے بارے میں، 28ویں باب کی 3 آیت کو، دیکھ تو دانییل سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ خداوند خود بھی اس کی عقل و دانش اور وجدان کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو پھر لوسیفر نے انتقاماً کیا کیا؟ اہم ترین بات ہے، اس نے اپنے باغی فرشتوں کے ساتھ مل کر خدا کی بنائی ہوئی زمین کو ناس کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ جو سب کچھ ہے، یہ دوبارہ سے بنا پہلے دن۔
اس سے پہلے جو اتنی خوبصورت زمین خداوند نے بنائی تھی، وہ شیطان اور لوسیفر نے اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر اس کو تباہ کر دیا۔ دیکھ لیتے ہیں یشعیاء 14 باب 16 اور 17 آیت میں، یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دیں۔ یہودی تواریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ لوسیفر کو جب آسمان سے گرایا گیا تھا تو اس نے زمین کو ناش کر دیا، اس نے زمین کو تباہ برباد کر دیا۔ دیکھیں بائبل میں لوسیفر کو بار بار آدمی یا ہیومن یا انسان کہا گیا ہے، کیونکہ بغاوت کے بعد اس سے ساری شان و شوکت اور اس کا بلند درجہ اس سے لے لیا گیا تھا، لیکن اس کا علم، اس کی شیطانی اور حیوانی جبلت اور قابلیت اور طاقت اس کے پاس رہنے دی۔ میرے خیال میں آج کا لیسن زیادہ طوالت اختیار کر گیا ہے، تو آج کے پہلے پارٹ کو یہی ختم کر کے ہم اگلی قسط یعنی دوسرے حصہ جو ہے وہ یہیں سے شروع کریں گے، اور دیکھیں گے کہ لوسیفر اور باقی فرشتوں نے کیا کیا گل کھلائے، کیا کیا تباہیاں اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، اور دیگر فرشتوں کے کام اور ان کی ذمہ داریوں کا بھی تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ اور یہ روحانی سبجیکٹ جس طرح اپنے اندر وسعت لیے ہوئے ہے اور معلومات کے حوالے سے دلچسپ ہے، لگتا ہے کہ اس کے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سے پارٹ، بہت سے حصے مجھے بنانا ہوں گے تاکہ تفصیل کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ تمام تر فرشتوں کے بارے میں جان سکیں، کیونکہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ کے فرشتوں تک کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اب مجھ تصور خان کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ ملتے ہیں دی سیکرٹ آف اینجلز کے دوسرے اور دلچسپ حصے کی طرف۔ آپ کی آراء کا اور آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا۔ خدا یسوع جی آپ کے ساتھ ہوں۔ خدا اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور روح پاک آپ کی اچھے سے رہنمائی کرے، اور میرے خاندان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔